اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رات کو ڈھانپتا ہے دن کے ساتھ، اور اس کے بعد الشمس والقمر والنجوم مسخرات. اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ فرماتے ہیں سورج، چاند، ستارے مسخرات بامرہ کس کے حکم کے پابند ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بس اس بات کو تھوڑا یاد رکھیے گا. الا خبردار رہو، لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیے ہیں، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ توحید ہے. کیوں؟ وہ رب ہے، اسی کی پیدائش ہے، اسی کا حکم ہے. اچھا، تبارک اللہ رب العالمین. میں نے ایک چھوٹا سا شعر لکھا ہے، میرا نہیں ہے، خیر ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، و قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زبان زد عام ہیں گستاخ ہونے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے. میرے پاس ایک ویڈیو آئی، میں نے کہا تھا ان سے چلانے کا، لیکن وہ چونکہ ہمارے اسپیکرز میں یہ لیڈ نہیں ہے اس لیے وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، ہم چلا نہیں سکے اس کو. مولانا صاحب کی ویڈیو تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. بس چونکہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ تھا اور پھر ربوبیت کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دوں. یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سا ہے. کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے یا کسی اور پیر صاحب کا، کہ مرید حاضر ہوا تو وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت سجا دھجا ہوا انسان وہاں سے نکل رہا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ خوبصورت اور سجا دھجا ہوا جیسے دولہا ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ لگتا ہے اس کی کوئی شادی وادی یا کوئی. کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ نہیں. کہا آج 29 رمضان ہے اور یہ عید کا چاند ہے، اور یہ اجازت لینے آیا ہے حضرت صاحب اگر آپ حکم دیں تو آج نکل آؤں یا 30 کو نکلنا ہے. لا حول ولا قوت الا. پھر کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں ہر بات میں آپ کہہ دیتے ہیں شرک کرتے ہیں، ہر بات میں آپ کہتے ہیں فلانا مشرک ہے. اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، پیدا میں نے کیا، حکم میرا چلے گا. یہ چاند، ستارے، سورج یہ میرے حکم کے پابند ہیں. تیرے پاس کیا لینے گیا کہ میں چاند کی کیا مجال کہ وہ کسی مخلوق کے پاس جائے کہ میں نکلوں کہ نہ نکلوں اجازت دیں. ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. اچھا، کیا ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ شرک ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں پتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں رب ہوتا کون ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہاں جی نماز میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے نہیں ہیں، چاہے پھر وہ ہم قبر پہ ہی کر رہے ہوں تو سبحان ربی الاعلی پڑھ، ہاں ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے میں نے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا ہم اکثر و بیشتر شرک والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے شرک نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں توحید اور شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، ہمیں اقسام ہی نہیں پتا. بہرحال اس کا تعلق توحید ربوبیت کے ساتھ تھا. ہماری آج کی کلاس بنیادی طور پر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ دوسری قسم تھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا رب ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے ناموں کو اور اس کی صفات کے اعتبار سے. اس کے ناموں کے اعتبار سے اس کے ساتھ، یعنی جس طرح کے اس کے نام ہیں اور اس کی صفات ہیں، اس صفات اور ان ناموں میں اللہ کو ایک مانیں گے. نہ اس کی ذات میں یعنی اس کے ناموں میں کسی کو شریک کریں گے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کریں گے. اور اس اسماء و صفات یعنی اسماء کہتے ہیں نام کو، اس کو جاننے کے لیے چند ایک چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کی تعریف یہ ہے اللہ کو اس کے ناموں اور صفات کاملہ میں اکیلا اور یکتا ماننا اور بے مثل اور بے مثال ماننا. توحید اسماء و صفات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اس کے ناموں اور صفات کاملہ میں اکیلا اور یکتا ماننا اور بے مثل اور بے مثال ماننا. نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ کوئی تشبیہ ہے، اس کے جیسی صفات کسی کی نہیں، اس کے جیسے نام کسی کی نہیں. یہ سارا اس کو اکیلا اور یکتا ماننا. اس کے بعد اللہ کے اسماء کے حوالے سے چند قواعد نوٹ کر لیں. یہ قاعدے بیسیکلی اصول ہوتے ہیں، یاد رکھیں اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کے اوپر پھر سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے.
یعنی اللہ کے ناموں کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، تو طاقتور تو انسان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لازمی ہے کہ کچھ قاعدے ہوں، کچھ ضابطے ہوں جس کی بنیاد پر ایک انسان جب اللہ کے بارے میں طاقت کا لفظ بولے تو اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے بارے میں میرا ذہن کیا ہے اور مخلوق کے بارے میں ذہن کیا ہے. تو ان قاعدوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب بھی اللہ کی صفت ذکر کی جائے گی یا اللہ کا نام ذکر کیا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے، اور وہی چیز اگر بندوں کے لیے ذکر کی جا رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو قاعدہ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے تمام نام اسماء حسنہ ہیں، یعنی اچھے ہیں. اللہ کے جتنے بھی نام قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں سارے کیا ہیں؟ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، حسنہ ہیں، خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے بہت پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ سے پکارا کرو. جی یہ پہلا قاعدہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے، اچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سارے نام اچھے ہیں تو مراد ہے، حسنہ سے مراد ہے یہ ہے کہ وہ خوبی اور خوبصورتی کی اس انتہا کو اس قدر پہنچے ہوئے ہیں کہ عیب اور شک کا شائبہ تک نہیں ہے. یعنی جو بھی نام اللہ کا ہے یا جو بھی اس کی صفت ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر اتنا کمال ہے، اتنا بدرجہ اتم کمال موجود ہے کہ دور دور تک کسی نقص اور کسی عیب کی گنجائش تک موجود نہیں. یہ عقیدہ ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا قاعدہ ہے. اچھا، یہ خوبصورتی پھر 2 طرح کی ہوتی ہے. آپ کو ابھی مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جب آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھا لیکن اس کی خوبصورتی پر ہم نے غور نہیں کیا، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو توحید میں کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے بارے میں مشرکین مشرک بھی کرتے تھے، ہم اس کی طرف آئیں گے. تو یہ 2 طرح سے خوبصورت ہوتے ہیں. ہر نام میں انفرادی خوبصورتی ہے، یعنی جب بھی اکیلا نام اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہ اکیلا نام اس کے اندر اتنی خوبصورتی، اتنا کمال موجود ہے کہ ذرہ برابر نقص نہیں ہے. مطلب جب بھی اللہ کا نام انفرادی طور پر ذکر ہوتا ہے تو اس کے اندر تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ رہی؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ چلیں الحمدللہ. جیسے مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں الحی، نام ہے اللہ کا الحی. اب اکیلا الحی لکھا ہوگا، جیسے آپ لکھتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو یہاں پہ جو الحی ہے اس کا مطلب ہے زندہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی، یہ اللہ کا نام ہے. اچھا، ایسی حیات کاملہ، اس کا مطلب دیکھیں، یعنی خوبصورتی دیکھیں. ایسی حیات کاملہ کہ اس سے پہلے عدم نہیں اور جس کو کبھی زوال نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کسی کو کہتے ہیں نا فلانا زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کبھی وہ نہیں بھی تھا. میں ابھی زندہ ہوں نا، میرے لیے یہ زندگی اتنی وہ نام کی حیثیت نہیں رکھتی. میرے لیے حیات کا معاملہ، میرے لیے حیات کا معنی وہ نہیں ہے جو اللہ کے لیے حی کا ہے. میرے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا حی ہے یعنی زندہ ہے، تو میرے لیے پیچھے عدم ہے. عدم سے مراد ایک وقت تھا جب میں موجود نہیں تھا اور ایک وقت آئے گا جب مجھے زوال آ جائے گا. لیکن اللہ کے نام حی میں اتنی خوبصورتی اور اتنا کمال ہے کہ الحی کے اندر معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب اللہ نہیں تھا، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات کو بقا ہے، کبھی فنا نہیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی، کتنی خوبصورتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا، اسی طرح اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں کہ جب بھی وہ اکیلے ذکر ہوں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں العلیم، جاننے والا. آپ بھی جانتے ہیں کچھ چیزیں، کہتے ہیں جی میں بھی جانتا ہوں، میں بھی علم والا ہوں. اچھا، علیم مطلب جس کو علم ہوتا ہے. تو مجھے تو علم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب مجھے علم آیا تو علم سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، جاہل تھا.
اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کا نام ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی جس میں نہ ہی جہل ہے نہ نسیان ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں نہ اللہ بھولتے ہیں، نہ وہ چیزیں جو اسے پتا ہیں کبھی اس سے اوجل تھیں، شروع سے ہی اسے پتا ہے اور کبھی بھولیں گی۔ اس سے زیادہ کمال کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے عالم ہونے کا، یعنی کسی کے جاننے کا اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ کسی نے اس کو بتائی اور کبھی اس سے چھپی اور کبھی اسے بھولیں گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نام۔ اور بندے کے لیے ہاں، اگر آج اسے پتا ہے تو کل اسے پتا نہیں تھی، آج پتا چلی۔ یا ایک وقت تھا جب وہ بچہ تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا، ایک وقت آیا کہ اسے بھول گیا، لیکن اللہ ان دونوں عیبوں سے، آپ نے قاعدہ پڑھا نا اوپر کہ ہم ہر ایک عیب سے اسے پاک اور ہر نقص سے پاک سمجھیں گے، اور ہر خوبی اس کے اندر بدرجہ اتم پائی جائے گی۔ تو علم کا درجہ پورے کمال کے ساتھ پایا جائے گا، اور اس کے اندر جہالت یا نسیان یا بھول یا چوک، یہ سارے عیب اس سے دور ہوں گے اور پاک ہوگا اللہ کی ذات۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری خوبصورتی، اللہ اکبر، دوسری خوبصورتی، ہر نام میں مجموعی خوبصورتی ہے۔ مطلب ہر نام جب دوسرے نام سے مل کر ذکر ہوتا ہے تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نام۔ جیسے مثال العزیز الحکیم، عزیز کا کیا معنی ہے؟ غالب، اور حکیم کا معنی، اب آپ نے یہ نام کئی دفعہ قرآن میں العزیز الحکیم سنا ہے۔ اچھا، عزیز اکیلا آئے تو مطلب کیا ہے؟ غالب، غلبہ رکھنے والا، اور حکیم حکمت، کمال حکمت رکھنے والا۔ اچھا، الگ الگ تو ان کی خوبصورتی آپ نے سن لی، دونوں جب اکٹھے ذکر ہوئے تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر یا کسی معاملے میں کسی چیز پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر نہیں، سبحان اللہ، حکمت کی بنیاد پر۔ اللہ، یعنی اللہ کے نام جب دو اکٹھے ہو گئے خوبصورتی بڑھ گئی، یعنی اس کا غلبہ زیادتی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر غلبہ پا لینا، جب وہ فساد کرنے لگتے ہیں، جب وہ زمین میں تباہی کرنے لگتے ہیں، فتنے، تو حکمت ہے کہ اس کو روکا جائے، لوگوں کو محفوظ کیا جائے، حکمت ہے کہ ان کو گناہوں سے روکا جائے، ان کے عذاب میں کمی کی جائے، حکمت ہے کہ ان کو، دیکھ دو ناموں کو اکٹھا کیا، سبحان اللہ۔ تو غلبہ اور حکمت اللہ کے ناموں میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں نام اکٹھے ذکر ہوتے ہیں تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا غلبہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حکمت اور دانائی کی بنیاد پر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ تھا، اور قاعدہ کیا تھا؟ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، چاہے وہ اکیلا ذکر ہو، چاہے دو اکٹھے ذکر ہوں یا مل کر ذکر ہوں۔ دوسرا قاعدہ، اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توقیفی ایک شرعی اصطلاح ہے، توقیفی ایک شرعی اصطلاح ہے، دین کی ایک اصطلاح ہے توقیفی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اسماء سے آگاہی کے لیے کتاب و سنت پر اکتفا کیا جائے گا اور کوئی کمی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی انسان کی عقل کا رتی برابر اس کے اندر دخل، جو ہمیں قرآن اور سنت بتائے گا ہم پابند ہے کہ اس کو مانیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر وہ نام جو ہمیں اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے نبی کی سنت سے بتایا جائے گا ہم صرف اسے اللہ کا نام مانیں گے۔ کوئی انسان اپنی عقل سے کہے یار فلانا نام بہت خوبصورت ہے، اللہ کا ہونا چاہیے گا، ہم کہیں نہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ امر توقیفی ہے، یعنی عقل کو کہا گیا ہے کہ آپ رک جائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو توقیفی ایسے معاملات کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان کے اپنے اعمال کا دخل نہ ہو، اللہ بتائیں۔ تو ہر وہ نام جو اللہ کا قرآن میں ملے گا یا حدیث میں ملے گا ہم صرف اسی کو اللہ کا نام مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ اگر آپ کو قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بندہ کہتا ہے، یعنی جیسے بھگوان کہتے ہیں ہندو، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث، ہم کہتے ہیں جتنا بھی اچھا نام ہوگا، جتنے بھی اس کے صفات بیان کر لو، اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نام خود بتائے،
اس میں کہیں نہ کیونکہ بندے کا بنایا ہوا ہے نا، تو اس میں کہیں نہ کہیں نقص ضرور ملے گا، اس کے صفات میں، اس کے معاملات میں، اس کے بولنے میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حرام کیا، فواحش کو، ظاہری اور باطنی، اور گناہ کو، اور بغاوت کو، اور حق کے بغیر، اور شرک کو. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. حرام ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جسے تمہیں پتا. علم کے بغیر اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کچھ کہتے رہو، حرام ہے تم پر، تم نے نہیں کہنا. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں آپ صرف وہی نام اور وہی صفات مانیں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں. دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے نبی، جس کا پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا. بس جتنا پتہ ہے اتنا کریں، جس کا نہیں پتہ اس کے پیچھے نہیں جانا. تو یہ دوسرا قاعدہ ہے کیا؟ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں. قاعدہ نمبر 3، اللہ کے تمام نام مخصوص اعداد میں نہیں ہیں. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، حدیث سنی ہے نا. اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 او 90 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں. جو ان ناموں کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا تقاضا پورا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، یا اس کے لیے فضائل کا ذکر کیا گیا. اس بات کو ایسے سمجھیں، ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 100 روپیہ ہے صدقے کے لیے، تو کیا اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں؟ تو اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں 99 سے زیادہ. ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یعنی اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، یا کسی مخلوق میں سے مخلوق کو سکھایا ہے، یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں اس کو محفوظ رکھا ہے. میں ہر نام سے تیرا سوال کرتا ہوں. اس میں کیا مراد ہے؟ کئی نام ہے جو اللہ نے کسی کو سکھائے نہیں ہیں، اپنے پاس رکھے ہیں. کئی نام ہے جو خاص بندوں کو سکھائے ہیں. کئی نام ہے جو کتاب میں نازل کیے ہیں. کئی نام ہے جو حدیث میں بتائے گئے ہیں، لیکن اس کی تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ کہیں کہ 99 نام ہے جو قرآن کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نام کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا عقیدہ ہوگا اور قاعدہ ہوگا. قاعدہ نمبر 4 اور آخری ہے، شاید آخری، اللہ کا ایک نام بیک وقت نام بھی ہے اور صفت بھی ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب اس مثال سے سمجھا، آپ کہتے ہیں میرا نام صدیق ہے، ٹھیک ہے، ہمارے محترم بیٹھے ہیں، صدیق ہے. صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا. اچھا، ابو بکر کو بھی صدیق کہتے ہیں. ابو بکر کی یہ کیا ہے؟ صفت، کیونکہ وہ سچ بولنے والا، تصدیق کرنا. اچھا، ہر صدیق سچا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ اس کا نام تو ہوتا ہے صدیق، لیکن اس کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی. سبحان اللہ. قاعدہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے وہ صفت بھی اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. اگر اللہ غفور ہے، رحیم ہے نا، تو رحمت کی صفت بھی اللہ میں پائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف نام ہے اور صفت نہ ہو، نہیں. یہ دلیل ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ نام جو اللہ نے اپنا رکھا ہے وہ نام بھی ہے بیک وقت اور وہ صفت میں اللہ میں پائی جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ ہوگا. یہ 4 قاعدے ہیں آج کے لیے. تو انشاءاللہ مزید کچھ قواعد ہیں، میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے یہ کچھ ہے کہ آپ پریشان ہو گئے. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا. جب یہ قواعد سے نکلیں گے نا تو پھر میں جسٹ نام لوں گا تو آپ کو پتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، نہیں تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.